تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل وجعلهم كعصف معقول 1 घंटे से ज़्यादा रिकॉर्डिंग जारी है। بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين وذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض طعام المسكين وويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم. ما شاء الله 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 ما شاء الله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین حضرات، آپ نے ابھی عزیزم آزان سے سورہ رحمان اور سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کا پہلا رکوع اور چند آخری صورتیں آپ نے سنی. جس طرح اذان نے سورہ فاتحہ پڑھی اور سورہ بقرہ کا پہلا رکوع پڑھا اور رحمان پڑھی اور آخری صورتیں پڑھی، سارا قرآن پاک ایسے ہی ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بچے کو عمر خضر عطا فرمائے آمین، اور اپنے والدین کے لیے آنکھوں کا نور، آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، اور اس کے وہ آباء و اجداد کے جو دنیا سے رخصت ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے اس بچے کو صدقہ جاریہ آمین ثم آمین. اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی اپنی آل اولاد اور اپنے بچوں کی ایسی ہی تعلیم و تربیت کریں. آمین. اللہ رب العالمین اس بچے کو اور اس کے والدین کو آج کے یہ خوشی کے لمحات، یہ پرمسرت لمحات اللہ تعالیٰ ان کو نصیب فرمائے. میں دعا کرنے سے پہلے ایک دو باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں ایک مقام کے ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو، اپنے اہل خانہ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اے ایمان والو، قوا انفسکم، اپنے آپ کو بھی، واہلیکم، اور اپنے اہل خانہ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت فاروق اعظم نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اپنے آپ کو جہنم سے بچائیں، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے، اچھے کام کریں، نماز پڑھیں، برائیوں سے بچیں، لیکن یہ جو اس کے بعد ارشاد ہے کہ اپنے اہل خانہ کو بھی جہنم سے بچائیں، یا رسول اللہ اس کا مطلب کیا ہے؟ تو سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کام کرنے کا اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے، اپنے اہل خانہ کو بھی حکم دو کہ وہ کام کریں، اور جن چیزوں سے، جن کاموں سے اللہ نے تمہیں روکا ہے، اپنے گھر والوں کو بھی اور اپنے اہل خانہ کو بھی ان کاموں سے روکو. اس کا یہ مطلب ہے. سرکار دو عالم علیہ السلام کی حدیث مبارک ہے، بخاری شریف میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر اس آدمی سے ان لوگوں کے بارے میں پوچھا جائے گا جو اس کے ساتھ رہتے ہیں اور جو اس کے زیر سایہ رہتے ہیں، جو اس کے زیر کفالت رہتے ہیں، جو اس کے ماتحت ہیں. اللہ رب العالمین
ان کے بارے میں اس سے پوچھے سوال ہو۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک شوہر سے اس کی بیوی کے بارے میں سوال ہوگا اور ایک بیوی سے شوہر کے بارے میں سوال ہوگا، پوچھا جائے گا۔ اللہ رب العالمین ایک شوہر سے پوچھیں گے یہ تمہاری زوجہ ہے، تم نے اس کے حقوق کا خیال رکھا، اس کے رہن سہن کا خیال رکھا؟ اور ایک بیوی سے پوچھا جائے گا کہ یہ تمہارا شوہر ہے، اس کے مال کی تم نے حفاظت کی، اس کی عزت و آبرو کی تم نے حفاظت کی، اس کے گھر بار کی تم نے حفاظت کی، اور اس کے آل اولاد اس کے بچوں کی حفاظت کی۔ تو فرمایا ایک شوہر سے بیوی کے بارے میں پوچھا جائے گا اور ایک بیوی کے شوہر کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ سرکار دو عالم علیہ السلام کی حدیث مبارک ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت کرتی ہے کہ سرکار دو عالم علیہ السلام عشاء کی نماز پڑھتے تو وطر آپ چھوڑ دیتے اور مجھے بھی کہتے ہیں کہ وطر چھوڑ دیتے، کیونکہ حضور علیہ السلام کا نماز تہجد کے لیے اٹھ کے کمال تھا۔ آج بھی جو مرد یا جو عورت نماز تہجد پڑھتے ہو ان کے لیے مستحب اور بہتر یہ ہے کہ وہ وطر جو ہے وہ نماز تہجد کے ساتھ ادا کریں۔ حضور علیہ السلام نماز وطر جو تھے وہ تہجد کے ساتھ ادا کرتے، وہ سید عائشہ فرماتی ہیں کہ پہلے حضور علیہ السلام اٹھتے اور جب آپ اپنی نماز کی تیاری مکمل کر لیتے تو پھر مجھے آواز دیتے اور فرماتے کہ عائشہ اٹھو، اور اٹھ کے تو وطر پڑھو۔ اسی طرح حضور علیہ السلام کی ایک اور حدیث ہے، سرکار دو عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث ہے، فرمایا اللہ اس مرد پہ، اس شوہر پہ رحم کرے، اللہ اس پہ اس کو نوازے، اللہ اس پہ کرم کرے کہ جو سحری کو اٹھے نماز تہجد کے لیے اور پھر اپنی اہلیہ کو کہ اٹھو نماز تہجد کے لیے، اور اگر وہ اٹھنے میں تھوڑی سستی کرے تو پانی کی چھینٹیں اس کے چہرے پہ مارے اور اس کو اٹھائے۔ پھر حضور نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین اس عورت پہ رحم کرے، اللہ اس پہ کرم کرے، اللہ اس پہ راضی اور خوش اور مہربان ہو کہ جو سحری کو اٹھے اور پھر اپنے شوہر کو اٹھائے کہ اٹھو قیام اللیل کر لو، تہجد پڑھ لو، اللہ کی عبادت کر لو، اور اگر وہ اٹھنے میں پس و پیش کرے، تھوڑی سستی کرے تو پھر اس کے چہرے پر پانی کی چھینٹیں مارے اور اس کو اٹھائے۔ تو فرمایا اللہ ایسے مرد پر بھی رحم کرے، اللہ ایسی عورت پر بھی رحم کرے۔ فرمایا جب یہ دونوں اٹھتے ہیں، اٹھنے کے بعد جب یہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین اس مرد اور عورت کو ذاکرین میں لکھ لیتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ۔ لیکن یہ جو میں نے حدیث ابھی بیان کی ہے، یہ صبح جا کے اس کا تجربہ نہ شروع کرنا، اور کوئی گھر میں لڑائی نہ کرنا اور پھر معاملہ مجھ پہ نہ ڈال دینا۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس حدیث پر عمل کرنے کے لیے پہلے گھر کا یہ ماحول بناؤ، نماز پنجگانہ سے شروع ہو جاؤ۔ جب نماز پنجگانہ کی عادت پڑ جائے، نماز اشراق، نماز اوابین، جب یہ گھر کا دینی ماحول بن جائے، جب گھر کا یہ روحانی ماحول بن جائے تو پھر کیا ہوگا کہ پھر جب سحری کا وقت ہوگا تو شوہر کی کوشش ہوگی کہ پہلے میں اٹھوں، بیوی کی کوشش ہوگی کہ پہلے میں اٹھوں۔ جب گھر کا یہ ماحول بن جائے گا، یہ معمول بن جائے گا، تو پھر اگر تھکاوٹ کی وجہ سے، دیر سے آنے کی وجہ سے، اگر دونوں میں سے کوئی ایک اٹھنا تو چاہتا ہے، اس نے اٹھنا تو ہے ہی، اس کی نیت اور خواہش بھی ہے، لیکن اگر تھوڑی سی غفلت ہو رہی ہے دین کی وجہ سے، تو پھر اگر اب یہ عمل کریں گے
تو پھر انشاءاللہ اس کا ثواب بھی ہوگا، اور ایک دوسرے کے ساتھ یہ کریں گے تو خوش ہوں۔ اس لیے حضور علیہ السلام کا تو وہ زمانہ تھا کہ گھروں کا ماحول ہی دینی، گھروں کا ماحول ہی روحانی تھا۔ تو ہم چونکہ دین سے دور ہو گئے ہیں، اس لیے ہمیں ضرورت ہے کہ پہلے اپنا یہ ماحول بنائیں، اپنے گھروں کا یہ روحانی ماحول بنائیں، دین پہ نمازوں کی پابندی کریں، تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ دین بھی پڑھیں گے، پھر آپ اشراق بھی پڑھیں گے، پھر آپ چاشت بھی پڑھیں گے، پھر تہجد بھی ہوگی، پھر قیام اللیل بھی ہوگا، پھر سال سلسلے چلیں گے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ پہلے جو ہے ہم اپنے آپ کو ٹھیک کریں، میاں بیوی اپنے آپ کو ٹھیک کریں، شوہر اور عورت اور بیوی اپنے آپ کو ٹھیک کریں، اور اس کے بعد ان کی ذمہ داری ہے کہ پھر اپنی اولاد کی تعلیم کریں۔ سرکار دو عالم علیہ السلام کی حدیث مبارک ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ علموا انفسکم واہلیکم الخیر وادبوا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے آپ کو بھی سکھاؤ اور اپنے اہل خانہ کو بھی خیر کی تعلیم دو اور ان کو ادب کی تعلیم دو۔ اور حضور علیہ السلام کی ایک اور حدیث ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ما نخل والد ولدا افضل من ادب حسن۔ فرمایا ایک باپ جو ہے، ایک فادر جو ہے اپنے اولاد کو جو سب سے بہتر تحفہ اور گفٹ دے سکتا ہے وہ اس کی اچھی تعلیم دیتا ہے۔ آپ اس کے لیے کوئی پراپرٹی بنا جائیں گے، آپ اس کے لیے کوئی بینک بیلنس بنا جائیں گے، اگر وہ نکما ہوگا تو چند مہینوں میں پھونک دے گا اڑا دے گا۔ اگر آپ اس کو پڑھا لکھا جائیں گے، اس کی اچھی تعلیم و تربیت کر جائیں گے، اس کو کوئی ڈگری دلوا جائیں گے اور اس کو ساتھ حرام حلال کی تمیز دلوا جائیں گے، وہ ساری زندگی وہ روزگار کماتا رہے گا، رزق حلال کماتا رہے گا، اور آپ کی دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد بھی وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ اور میری بہنوں اور بھائیوں یاد رکھیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کل مولود علی فطرت، فرمایا ہر بچہ جو ہے وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، ہر بچہ جو ہے وہ دین اسلام پر پیدا ہوتا ہے، ہر بچہ جو ہے وہ نیکی پر پیدا ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اس کے والدین یا اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، یا اس کو عیسائی بنا دیتے ہیں، یا اس کو اچھا یا برا بنا دیتے ہیں۔ دیکھیں کوئی بھی جو بکری کا بچہ ہوتا ہے، جب وہ پیدا ہوتا ہے تو کان کٹا ہوا نہیں ہوتا، اس کا کان سلامت ہوتا ہے۔ جب وہ پیدا ہوتا ہے پھر اس کا جو مالک ہوتا ہے وہ اس کا کان کاٹتا ہے، وہ اس کو داغدار بناتا ہے۔ تو یہ بچے جو ہیں یا کوئی بھی روح جو ہے، اللہ رب العالمین نے داغدار نہیں پیدا فرمایا، اللہ نے تو ہر روح کو پاک پیدا فرمایا ہے، حسین اور خوبصورت پیدا فرمایا ہے۔ اپنی روحوں کو ہم داغدار بناتے ہیں، اپنے بچوں کو ہم داغدار بناتے ہیں۔ تو اس لیے مجھے بڑی خوشی ہے کہ عزیزم برادر عامر خان نے اور ان کی اہلیہ نے بڑی اس بچے کے ساتھ محنت کی ہے، بڑا وقت دیا ہے، روزانہ مسجد میں پہنچانا، مسجد سے پک کرنا، ایک ڈیوٹی کرنا، یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے، مگر ان نے ڈیوٹی نبھائی ہے۔ آج اللہ نے ان کو اس کا صلہ دیا ہے، اور ان کا یہ بچہ جو ہے خوبصورت قرآن پاک پڑھتا ہے، بہت اچھے طریقے سے اچھے لہجے میں قرآن پاک پڑھتا ہے۔ تو یہ بچہ جو ہے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا، ان کی آنکھوں کا نور بنے گا، اور ان کے جو آباء و اجداد دنیا سے چلے گئے ہیں وہ ان کے لیے صدقہ جاریہ بنے گا۔ حضور علیہ السلام نے ایک حدیث مبارک بیان فرمایا کہ ایک والد فوت ہو گیا اور اس کی جو بیوی تھی وہ امید سی تھی، اور اس کے فوت ہو جانے کے بعد وہ اس کا بیٹا پیدا ہوا، اور جب وہ بولنے لگا تو اس کی ماں اس کو مسجد میں امام صاحب کے پاس لے گئی اور جا کر کہا کہ امام صاحب یہ بچہ ہے، یہ بچہ وہ ہے کہ جس کا باپ فوت ہو گیا ہے، اس کے پیدا ہونے سے پہلے دنیا سے رخصت ہو گیا تھا، آج بولنے کے قابل ہوا ہے اور میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا ہے، اس کو قرآن پاک پڑھائیں۔
تو جب استاد نے اور امام صاحب نے اس کو پڑھایا کہ بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو اس کا باپ جو اپنے اعمال کی وجہ سے جہنم کی وادیوں میں تھا، جب اس کے بیٹے نے مسجد میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، اللہ رب العالمین نے فرشتوں سے فرمایا کہ فرشتوں فلاں آدمی کو جہنم سے نکال کر اس کو جنت میں پہنچا دو۔ فرشتوں نے الہ العالمین، وہ تو جہنم ہی کا مستحق ہے، اس کے تو اعمال ہی ایسے تھے کہ وہ جہنم میں رہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جس کا بچہ، جس کا بیٹا میرے گھر میں بیٹھ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام پکار رہا ہو، فرمایا میری ربوبیت اور میری غیرت اور میری قدرت گوارا نہیں کرتی، اس کا باپ جہنم میں جائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ہمارے بچے جو ہیں، اگر ہم ان کی اچھی تعلیم و تربیت کریں گے تو دنیا میں بھی ہمارا نام روشن کریں گے اور آخرت میں بھی ہماری بخشش اور مغفرت کا سامان ہوں گے۔ اور اگر آج ہم ان پر توجہ نہیں دیں گے، یہ گلیوں میں پھریں گے، نہ دینی تعلیم حاصل کریں گے نہ دنیاوی تعلیم حاصل کریں گے، تو دنیا میں بدنامی کا باعث بنیں گے، اور قیامت کے دن تو پھر محشر میں ہمارا یہ گریبان ہوگا اور اللہ کی بارگاہ میں کہیں گے آج اگر ہم جہنم میں جا رہے ہیں تو تمہاری وجہ سے جا رہے ہیں، دو جامع کرتے تھے، تمہیں تو فرصت نہیں تھی۔ ماں کو کہیں گے تم تو سارا دن ڈرامے دیکھتی تھی، فلمیں دیکھتی تھی، اور اپنے دوستوں کے ساتھ 2 گھنٹے ٹیلی فون پہ تم تو گپ شپ کرتی تھی، تمہارے پاس تو ٹائم نہیں تھا کہ میری تعلیم و تربیت پر توجہ دیتی۔ آج میں تمہاری وجہ سے جہنم میں جا رہا ہوں، تو وہ بڑے معاشر میں اپنے والدین کا گریبان پکڑے گی، حدیث ہے۔ تو اس لیے میری بہنوں تمہاری زیادہ ذمہ داری بنتی ہے۔ بھائی لوگ جابے کرتے ہیں، نوکری کرتے ہیں، آپ کے لیے رزق حلال کماتے ہیں، آپ کو اچھا گھر دیتے ہیں، اچھا رہنے سہنے کا آپ کے لیے انتظام کرتے ہیں، تو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کے گھر کی بھی حفاظت کرو، ان کی عزت و آبرو کی بھی حفاظت کرو، اور ان کی آل اولاد کی بھی حفاظت کرو۔ دیکھو ہمارے یہ بچے ہیں، ہم ان کی جسمانی تو بڑی ہم ان کی حفاظت کرتے ہیں، ان کو اچھا کپڑا دینا ہے، اچھا لباس دینا ہے، اچھا کھانا دینا ہے، فلاں چیز لے کر دینی ہے، تو ان کی روحانی تربیت کا ہم نے خیال نہیں کرنا، ان کو جنم سے نہیں بچانا، ان کو دین نہیں سکھانا، ان کو نماز نہیں سکھانی، ان کو نمازی نہیں بنانا۔ تو اس لیے آج کی اس محفل سے فائدہ اٹھا کر تو میں نے یہ دل کی باتیں آپ سے کی ہیں، یہ میں اندر سے کہہ رہا ہوں، دل کی گہرائیوں سے کہہ رہا ہوں، نہ یہ کوئی راز ہے نہ یہ کوئی تقریر ہے، یہ صرف دل کی باتیں ہیں جو میں نے اپنے بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ کرنی تھی۔ مجھے امید ہے آج اللہ نے ہمیں یہ خوبصورت اولاد دی ہے، یہ اللہ نے ہمیں تندرست اولاد دی ہے، ہم ان کو دیکھتے ہیں تو ہم خوش ہو جاتے ہیں، یہ ہماری گود میں آتے ہیں تو ہمارے سینے ٹھنڈے ہو جاتے ہیں۔ اللہ کی نعمت ہے، اس اولاد کا اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے، اللہ نے اتنی خوبصورت نعمت دی ہے، اور پھر ہمیں ان کی تعلیم و تربیت کا بھی اہتمام کرنا ہے۔ میں ایک مرتبہ پھر عامر بھائی کو، ان کی اہلیہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آج یہ دن دکھایا ہے، اب ہم سب مل کے تو دعا کرتے ہیں، آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ اس آج کی روحانی محفل میں، اس وجدانی محفل میں، اس عرفانی محفل میں جو نعتخوانی ہوئی ہے، جو تیرے حبیب کی بارگاہ میں قصیدے پڑھے گئے ہیں، جو درود پاک پڑھا گیا ہے، اور پھر آخر میں جو اذان میں تلاوت کی ہے، قرات کا مظاہرہ کیا ہے، اور میں نے کچھ باتیں بہن بھائیوں سے کی ہیں، یا اللہ اس ساری محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ الہ العالمین اس محفل پاک کے اندر اس بچے کو دعا کرنے دینے کے لیے، اس کی حوصلہ افزائی کے لیے، اس کے والدین کو مبارکباد پیش کرنے کے لیے جتنی بھی بھائی اور بہنیں آئی ہیں اور اس محفل پاک میں شریک ہیں، یا اللہ ان کا آنا بھی قبول فرما، اور ان کو بھی اپنی بارگاہ سے صلہ عطا فرما اور اپنی بارگاہوں سے اجر عطا فرما۔
یا اللہ اس بچے کو اذان کو ماں باپ کی آنکھوں کا نور بنا دے، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اور جو اس کے باوجود فوت ہو گئے ہیں الہی ان کے لیے ذریعہ نجات بنا دے، ذریعہ بخشش بنا دے، ذریعہ شفاعت بنا دے اور صدقہ جاریہ بنا دے۔ یا اللہ ہمیں اپنی بچوں کی اچھی تعلیم و تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما، اور خود اچھا بن کے، خود دیندار بن کے، خود نمازی بن کے اپنے بچوں کے سامنے اپنی مثالیں پیش کرنے کی توفیق عطا فرما، تاکہ ہمیں یہ نماز پڑھتے ہوئے دیکھو تو یہ نماز پڑھے، ہمیں قرآن پاک پڑھتے ہوئے دیکھو تو یہ قرآن پاک پڑھے، اور ہمیں اچھے کام کرتے ہوئے دیکھیں تو یہ اچھے کام کریں۔ الہ العالمین یہ تیرا عطیہ ہے، تو نے یہ نعمت عطا فرمائی ہے۔ یا اللہ تو نے ہماری عقودیں بھری ہیں، ہماری جھولیاں بھری ہیں۔ یا اللہ ہمیں اب ان کی تعلیم و تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین یہ سب بچے یہ ہمارے ہی بچے ہیں۔ یا اللہ ان کی دین کی حفاظت فرما، ان کی ایمان کی حفاظت فرما، اور ان کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ یا اللہ پاک ان کو ماں باپ کے لیے ذریعہ نجات بنا دے۔ یا اللہ ماں باپ کی خوشیاں عطا فرما۔ یہ سکولوں میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں جہاں بھی پڑھتے ہیں، یا اللہ ان کو دینی تعلیم میں بھی، دنیاوی تعلیم میں بھی کامیابی عطا فرما، ان کو اچھا اور بہتر مسلمان بنا، اور ان کو نمازی بنا دے، اور حضور کا خادم بنا دے، حضور کا نعت خوان بنا دے، سرکار پہ درود پڑھنے والا بنا دے، حضور کی نعتیں پڑھنے والا بنا دے۔ یا اللہ ہمیں اچھا اور بہتر مسلمان بنا دے۔ عالم اسلام سے رحم فرما، بیماروں کی شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ برادر عامر خان کو اور ان کے اہل کو خوشیاں نصیب فرما، ان کے والد صاحب کی مغفرت فرما، بخشش فرما، اور ان کی والدہ کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، اور ان کے دیگر بچوں پہ اپنا فضل و کرم عطا فرما۔ ہمارے سب بھائیوں کو اور بہنوں کو یا اللہ پاک اپنی پناہ میں رکھ، اپنی حفاظت میں رکھ، جان مال اولاد عزت و ناموس کی حفاظت فرما، امن و امان، امن و سکون، امن و عافیت عطا فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ میں نے تو مسجد میں جا کے نماز پڑھنی ہے تو پڑھانی ہے، تو جو احباب یہاں پڑھنا چاہتے ہیں آپ دیکھ لیں۔